السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 145 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے، رب کریم فرما رہے محبوبہ آپ فرمائیے، لا اجدو، اجدو ہوتا ہے پانا، یعنی میں پاتا ہوں، میں پاؤں گا، جیسے وجود کے لفظ ہوتے ہیں نا، مصدر بھی وجود ہے، وجد یجدو سے ہے۔ قل لا اجدو، آپ فرمائیے میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الیہ، اس کتاب میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، الیہ ہوتا ہے میری طرف، ما جو اوحی وحی کی گئی ہے، محرمن ہوتا ہے حرام، علی پر، طاعم کسی کھانے والے پر، کھانے والا اس میں فاعل ہے، ٹیسٹ کرنے والا، کھانے والا، یطعم وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا، ہو اس سے، محرمن علی طاعم یطعمہ، میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، الا مگر، این یکونا کہ ہو، میتتن، میت اردو کا لفظ ہے مردار، او دمن یا لہو، خون جو رگوں کا بہتا ہوا خون ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، او دمن یا خون رگوں کا، مسفوحن بہتا ہوا، الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحا، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون ہو، او یا لحم خنزیر یا گوشت ہو سور کا، فإنہ پس وہ، یہ چیزیں جو حرام ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ پس بے شک وہ، رجسن ناپاک ہے، وہ رجس ہے، ناپاک ہے، سخت گندا ہے، او فسقن یا ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے، نافرمانی کا باعث ہے، اوہلا نام لیا گیا ہو، بلند کیا گیا ہو، او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اوہلا لغیر اللہ بہ، یا سور کا گوشت کیونکہ وہ سخت گندا ہے، جو سور کا گوشت ہے وہ بھی منع ہے کیونکہ وہ سخت گندا ہے، یا جو نافرمانی کا باعث ہو، یعنی وہ جانور جس پر غیر خدا کا نام بوقت ذبح بلند کیا جائے، یہ چیزیں ہیں حرام۔ فمن پس جو اضطر لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بہت خطرہ ہو جیسے زندگی کا، جان جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، غیر علاوہ باغن نافرمانی، یہ اردو کا لفظ ہے، باغی سرکش جو ہوتے ہیں، غیر باغن نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، فإن ربک تو اس وقت تو رب اپنی صفت بیان کر رہا ہے، پس بے شک آپ کا رب غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور الرحیم، پھر جو شخص لاچار ہو جائے، نافرمانی کرنے والا بھی نہ ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو پھر اگر وہ کھا لے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ وعلی الذین، اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے تھے، حرمنا ہم نے حرام کرا دیا تھا، کل ہر ذی والے، ظفر ناخن والا، ذی ظفر ناخن والا جانور، وعلی الذین ہادو حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام قرار دیے تھے، ومن البقر اور گائے میں سے بھی، والغنم اور بکری میں سے بھی، حرمنا
ہم نے حرام قرار دیا تھا علیہم ان پر، یعنی ان دونوں پر، یعنی گائے اور بکری جو ہے، شحومہما ان دونوں کی کیا چیز، ہما یہ دونوں جو ہے بتا رہی ہیں، دو کا ہے نا، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے نا، بقرہ اور غنم کے بارے میں، ان دونوں کی چربی، الا مگر، حملت جو اٹھائی ہو، لگی ہو، حمل اردو کا ہی لفظ ہے، ابھی تو اتنا یوز ہو چکا ہوتا ہے، لگی ہو، چمٹی ہو، اٹھائی ہو، ظہورہما ان کی پشتوں نے، ان کی پشتوں پر، اول حوایا یا جیسے اوجری انتھڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، یا آنتوں نے، او مختلط اختلاط ملا جلا ہونا، یا جو ملی جلی ہو، بعظم ہڈی کے ساتھ، ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہیں ان پر کیا حرام تھا، ایک تو ہر ناخن والا جانور، اور دوسرا فرمایا گائے اور بکری سے ہم نے ان پر دونوں، یعنی گائے اور بکری کی چربی حرام قرار دی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ان کی پشتوں نے یا آنتوں نے یا جو ملی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ ہیں یہ بھی حرام قرار دی گئی ہیں۔ دوبارہ اسے پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہودی ہیں ان پر سب ناخن والے جانور حرام قرار دیے گئے، اور اسی طرح گائے جو ہوتی ہیں وہ، اور بکریوں سے ان کی چربیاں بھی حرام قرار دی تھی، اور اس کے علاوہ جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی یا اوجری ہو یا ہڈی میں ملی ہوئی ہو، یہ سب ہم نے انہیں حرام قرار دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، ذالک اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ جزینا، جزا کہتے ہیں بدلے کو، اچھا برا دونوں بدلہ ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ سزا کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سزا دی تھی ہم ان کو، ببغیہم باغی، سرکش، بات نہ ماننے والا، بغاوت کرنے والے جیسے ہوتے ہیں، بسبب ان کی سرکشی کے، ان کی بغاوت کے، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کے سبب، یا ان کی سرکشی کے سبب ہم نے انہیں سزا دی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں، فَإِن پس اگر کذبوک وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل تو آپ فرمائیے، ربکم تمہارا رب، ذو والا ہے، رحمہ رحمت والا ہے، واسعہ یہ بھی اردو کا لفظ ہے، وسعت وسیع، فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو آپ فرمائیے کہ تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ اور نہ وہ ٹلے گا، یعنی نہیں ٹالا جا سکتا، بَعْثُهُ ان کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرمین بھی آپ جانتے ہیں کن کو کہتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، جرم کیا ہوتا ہے، مجرم لوگ، مگر اس کا عذاب گناہگاروں سے نہیں ٹلے گا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں ٹالا جا سکتا اللہ کا عذاب اس قوم سے جو مجرم ہیں، جو جرائم پیشہ ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں، دیکھیں کتنا میٹھا سا لفظ ہے، قل لا اجد تم فرما دو میں نہیں پاتا، کدھر جو وہی آئی ہے، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، یعنی محبوبہ آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی من مرضی سے حرام قرار دیتے ہیں، فرما دو جو میری طرف تو اللہ نے احکامات بھیجے ہیں، اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں ہے سوائے ان چار چیزوں کے، مردار رگوں میں بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، یا ایسا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ ذبح کے وقت یہی کہنا درست ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے، تو اس طرح تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ حقیقے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں یہ ہمارے فلاں بیٹے کے لیے ہے، یہ شادی کے لیے، اس ولیمے کے لیے، ایسا کہتے ہیں نا، ایون کہ قربانی کے جانور کا بھی حصہ جب متعین کیا جاتا ہے
تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ محبوب کریم نے بھی فرمایا یہ دمبا میری طرف سے اور یہ میری امت کی طرف سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا مراد ہے کہ غیر اللہ کا نام جب بوقت ذبح لیا گیا ہو تو وہ چیز حلال نہیں رہے گی، اور یہ چیزیں حرام ہونے کے باوجود بھی جو مجبور ہو، اللہ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں لیکن وہ بندہ خواہش نہیں رکھتا، مجبور ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو اس کے لیے وہ چیز بھی جو حرام رب نے قرار دی وہ بھی جائز ہے۔ یہاں سے ہمیں بہت سارے احکامات پتہ چلتے ہیں کہ حرمت شریعت کی جانب سے وہ ثابت ہوتی ہیں جو اللہ نے بتائی ہوں، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم اپنے نفسوں سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکتے ہیں۔ پھر جمع ہوا خون یعنی تلی، کلیجی، یہ بھی حلال ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، لیکن بہتا ہوا خون نکل کر جم جائے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بہتا تھا نا، عارضی طور پر جم گیا۔ اسی طرح ہر نجس چیز بھی حرام ہے، مگر ہر حرام چیز نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سور کی ہر چیز جیسے کھال وغیرہ یہ تو ساری کے ساری نجس، کیونکہ وہ نجس العین ہے، اور سور کی کوئی چیز مثال سے ایک سمجھتے ہیں، میری بچیوں یاد رکھنا کہ حلال جانور ہو پھر اس کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا تو حلال ہوگا۔ اب سور ہے اس کے اوپر اندھا نہ کریں، استغفر اللہ، مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہوں کہ اگر اس طرح بھی لیے تو وہ ذبح نہیں ہوگا، ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہے، وہ حرام رہے گا، وہ پکانے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو وہ قاعدہ تھا جو سب کو ویسے ہی پتہ ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ تو جانور کی زندگی میں اس پر کسی کا نام اگر پکارا جائے تو ذبح کے وقت اصل میں اعتبار ہے، وہ اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ تو کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجبوری کی حالت میں بار بار بتا رہی ہوں، مردار وغیرہ جو چیزیں یہ اس وقت جو بہت مجبوری ہو، جان جا رہی ہو یا اس جانے کا خطرہ ہو تو استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ کن کے عقائد کا بیان ہے، کن کا۔ اگر آج بھی کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے تو اسی زمرے میں جائے گا، اور جو بات مانے گا ان کی حلال چیزوں کو ذبح کے وقت اللہ کا نام جن چیزوں پر لیا گیا ہو ان کو اگر کوئی حرام قرار دے گا، خود نہیں کھائے گا، کسی کو کھانے نہیں دے گا، تو وہ گویا شرک کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ احکامات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا جس کو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہو، جیسے محبوب نے فرمایا کہ ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والا جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے کو حرام قرار دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس میں بھی بہت ساری وضاحت ضروری ہے، کیونکہ یہاں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اللہ کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، مثلا شراب، درندے وغیرہ، وہ جیسے جیسے موقع آتا ہے ان کے مطابق میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی جاتی ہوں۔ اوورآل تبھی بھی میں نے ایسے بتا دیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں، آپ بھی اللہ کے احکامات مانیے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام مت قرار دیں۔ اور باقی اتنی ایزی ٹرانسلیشن ہے، آپ 1-2 دفعہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب ایک اور بات بھی دیکھیں، ان لوگوں کے لیے چربی حرام تھی، گائے کی، بکرے کی، سب کچھ، لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ پھر ایک دفعہ کلیئر کر دوں کہ یہود کے اوپر گائے بکری کا گوشت تو حلال تھا لیکن چربی حرام تھی، لیکن ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی، جس چیز کی جو حلال جانور ہے ان ساروں کی چربی جائز ہے۔ اللہ پاک آسانیاں بھی دے، سمجھ بھی عطا کرے، اور قرآن و سنت پر اللہ ہمیں چلنے والا بنا دے۔